السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے میری اس ویڈیو کا وہ ہے سیما حیدر پب جی لو سٹوری، جو کہ کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی پب جی گیم سے، اور اب اس سٹوری نے پورے انڈیا میں جو ہے نا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ پورا سوشل میڈیا انڈین سوشل میڈیا ہے پورے کا پورا، وہ صرف اور صرف سیما پہ ہی اس کا فوکس ہے، اور باقی سب چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے۔ تو اس وقت صرف اور صرف سیما چرچا میں ہے۔ تو یہ سیما جو کہ ایک پاکستانی غلام حیدر کی شادی شدہ زندگی برباد کر کے اب انڈیا پہنچ چکی ہے سچن کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ یہ اس کی پہلی جو ہے نا لو سٹوری نہیں ہے، پہلے بھی اس نے ایک پاکستان میں لو سٹوری جو ہے نا اس کی تھی، جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی اس نے ایک مس کال پہ غلام حیدر سے اپنی فرسٹ لو سٹوری کا جو ہے نا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلے غلام حیدر کو اس نے بیوقوف بنایا تھا اور اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر ایک شادی شدہ انسان کا گھر برباد کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس غلام حیدر سے اس کے 4 بچے بھی ہوئے، اس کی لو سٹوری چلی۔ اس نے غلام حیدر کے ساتھ بھی بہت زیادہ وعدے کیے تھے، جیسے یہ ابھی سچن کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے وعدے کرتی ہوئی۔ غلام حیدر کو بھی اس نے بولا تھا کہ میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی اور ہر اچھے برے ٹائم میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ تو یہی وعدے کر کے اس نے غلام حیدر کی پہلی وائف کو طلاق دلوا کر خود شادی کی تھی غلام حیدر سے، اور پھر اس نے اپنی ایک زندگی کا آغاز کیا تھا کراچی میں، جہاں پہ ان کے 4 بچے ہوئے۔ 4 بچے ہونے کے بعد اس نے اپنے شوہر غلام حیدر کو بولا کہ تمہیں ایک اچھی کمائی کرنے کے لیے کسی اور ملک جانا پڑے گا، کیونکہ بچوں کے جو خرچے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بچوں کو اچھی تعلیم دلوانی ہے، بچوں کا فیوچر بنانا ہے۔ اسی لالچ میں جو ہے یہ غلام حیدر سعودی عرب چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی سیما جی کی لو سٹوری جو پب جی کے ذریعے دوبارہ سے ایک لو سٹوری دوسری شروع ہوئی سچن صاحب سے۔ تو سچن صاحب اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ سیما جیسی سوشیل لڑکی، اور وہ بھی پاکستانی، جو کہ اپنا مذہب چھوڑ کر ایک ہندو مذہب میں آ چکی ہے صرف اور صرف میرے لیے، یعنی کہ سچن کے لیے۔ تو سچن صاحب کی یہ غلط فہمی ہے، جیسے غلام حیدر کی غلط فہمی تھی، اور اس نے اپنا گھر اس عورت کے لیے برباد کیا تھا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، اور اس میں سے بھی اس کے شاید 2 بچے تھے غلام حیدر کے۔ اور نہ صرف اس نے اپنی اس پہلی وائف کی زندگی برباد کی، اپنے پہلے بچوں کی بھی زندگی برباد کی سیما کے لیے۔ اس کے بعد سیما جی کی یہ جو پب جی سے لو سٹوری شروع ہوئی سیکنڈ، تو سچن سمجھ رہا ہے کہ شاید میں ہی ایک واحد انسان ہوں جس کے ساتھ سیما نے بڑی سچی محبت کی ہے۔ تو وہ اس خوش فہمی کا شکار ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے خوش نصیب انسان، کہ شاید وہ اس ٹائم دنیا کا یا ہندوستان کا خوش نصیب بندہ خود کو سمجھ رہا ہے۔ تو اس کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے اس نے کئی انڈین لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، جو اس کے جال میں نہیں پھنسے، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، اسی لیے انہوں نے سیما کو ریجیکٹ کیا، اور سیما کے یہ جو محبت کے جال میں ان کو پھنسانا چاہتی تھی وہ اس کے جال میں نہیں پھنسے، اور پھر یہ سچن صاحب جو ہے نا قربانی کا بکرا بنے۔ تو اس کے پیچھے یہ بھاگی، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اپنا گھر بیچ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا مذہب چھوڑ کر میرے لیے بھاگی انڈیا پہنچی ہے غیر قانونی راستے سے۔ یہ مجھے لگتا ہے خوابوں کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے، اور حقیقت میں شاید یہ کم ہی رہتا ہے۔ تو ایسی عورت جس کے 4 بچے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا، تو اب سچن جی آپ اس کو کہاں سے سچا پیار دے پائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی زیادہ دن چلے گی۔ اصل جو اس کا مقصد تھا وہ ہو سکتا ہے کہ اب پورا ہو جائے، جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے
کیونکہ جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ اس کے ڈانس کی ویڈیوز وائرل ہیں اور یہ کافی جو ہے ہندو مذہب کو فالو کرتی تھی، یہاں پاکستان میں رہ کر بھی انڈین کلچر جو ہے اس کو پسند کرتی تھی، اور بالی ووڈ کی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑی فین ہے فلم انڈسٹری کی، اور اسی لالچ میں اس نے جو ہے نا اتنا بڑا قدم اٹھایا ایک ملک چھوڑ کر۔ اتنی یہ بے باک، اتنی یہ تیز لڑکی ہے، اتنی یہ ہوشیار عورت ہے کہ نہ صرف اس نے اپنا گھر برباد کیا بلکہ اپنے 4 بچوں سمیت صرف اور صرف یہ خواب سجائی کہ میں بالی ووڈ میں ہیروئن کا کبھی رول کروں گی، یہ وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہم فلموں میں پہلے دیکھتے تھے نا، کچھ لو سٹوریز، یہ کچھ ایسی سٹوریز شیئر کی جاتی تھی جس میں دکھایا جاتا تھا کہ ایک بندے نے کتنے مشکل اور طویل راستوں جو ہیں وہ طے کر کے تو فلم انڈسٹری میں جو ہے نا اپنے قدم جمائے ہیں، تو ان پہ سٹوریز بنتی تھی۔ تو یہ سیما بھی کچھ اسی طرح ہی جو ہے نا پاکستان کو چھوڑ کر، اپنے ہسبینڈ کو حیدر کو چھوڑ کر اور اپنے 4 بچوں کو لے کر صرف اور صرف انڈیا پہنچ چکی ہے وہاں پہ فلموں میں کام کرنے کے لیے۔ تو اب اس کا یہ خواب ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے ہی اس کو انڈیا والے اپنی بہو تسلیم کر لیں گے، اور انڈیا کا جو اس کو ہے نا جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو تحقیق کر رہی ہیں، اس کو جیسے ہی وہاں سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا تو یہ فلموں میں کام سٹارٹ کر دے گی، کیونکہ اس کو فلموں کی آفر بھی ہو رہی ہے، اس کو رول بھی اس کے فائنل ہو چکے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں اس کو ہو سکتا ہے کہ ہم فلم انڈسٹری میں کسی رول میں دیکھیں۔ تو اصل مقصد اس کا یہی تھا یہاں سے جانے کا، جو کہ سچن صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ اپنے سوشل میڈیا کو بھی جو ہے نا اس چینل کو بھی یہ کامیاب کروانا چاہتی ہے، اور یہ اتنی تیز اور ہوشیار عورت ہے، یہ منتیں بھی کر لیتی ہے، ترلے بھی کر لیتی ہے، رو بھی لیتی ہے، اتنی یہ ڈرامہ باز ہے، اور اتنا اس میں کانفیڈنس ہے کہ ایک میں نے اس کا شو دیکھا ہے، یہ جو انٹرویو لے رہے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ، یہ اس کے گھر میں بیٹھ کے، اور اس کے سائڈوں پہ 5 سے 7 لیڈیز بیٹھی ہیں جو اس سے سوال کر رہی ہیں اور یہ جواب دے رہی ہے، اور میں حیران رہ گئی ہوں کہ یہ ایک ان پڑھ عورت ان 5-7 پڑھی لکھی عورتوں پہ بھاری ہو رہی تھی، ایسے فر یہ جواب دے رہی تھی، کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو انہوں نے کیا اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں انڈیا کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو اس سے تحقیقات کر رہی ہیں کہ یہ کہیں کچھ غلط کرنے تو نہیں آئی انڈیا میں، ان سب کو بھی یہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ یہ تیز بڑی ہے، ہوشیار بڑی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے انڈین جو ڈائریکٹر ہیں فلم انڈسٹری کے، ان کو پسند آ رہی ہے سیما میڈم میں، کہ سیما تو بنائی جو ہے نا ایکٹریس ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی ایک کریکٹر جو ہے وہ پلے کر رہی ہے، جس میں اس کا یہاں سے جانا، بچوں کے ساتھ ویزا اس طرح لگوانا، ایک اکیلی عورت کا گھر سیل کرنا، پھر سچن کے ساتھ شادی کا ڈرامہ رچانا، پھر انڈیا میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونا، اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے آدھار کارڈ بنوانا، اور اسی طرح اپنے ساس سسر کو جس طرح اس نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے، اور باقی میڈیا کو بھی اس نے اپنی انگلیوں پہ وہ نچا رہی ہے۔ تمام سوشل میڈیا جو ہے نا اس ایک اکیلی عورت نے تمام انڈین میڈیا کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ سیما حیدر، سیما سچن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ سیما کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑا پسند کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پاکستانی ہے اور اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے ہندو مذہب جو ہے وہ کر لی ہے، اس میں آ گئی ہے وہ، لیکن وہیں پہ بہت سارے ہندوستانی جو مجھے عقل شعور رکھنے والے لگتے ہیں وہ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور اس کو کسی طرح بھی وہ قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہماری اپنی فلم انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں، ہمیں سیما کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی صورت سیما کو اپنے ملک میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہیں لگتا ہے، وہ عقل شعور والے لوگ ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو عورت اتنے کانٹ کر کے انڈیا میں پہنچی ہے، اتنے گند مچا کے انڈیا میں پہنچی ہے، اور 4 بچوں کے بعد بھی جو کہتی ہے کہ مجھے غلام حیدر جیسے انسان سے سچا پیار نہیں ملا، جو اتنا خوبصورت نوجوان ہے جس نے اپنی شادی شدہ زندگی اس کے لیے خراب کی، پھر 4 بچے اس کو دیے، ایک اچھا اس کو لائف سٹائل دیا، اس کو اچھی زندگی دی،
اس سے اس کو سچا پیار نہیں ملا، اور سچن جیسے انسان سے جس میں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، برا آپ پلیز مت منائیے گا، جتنے بھی میرے ہندوستان کے لوگ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ خود کمپیریزن کر لیں غلام حیدر کا اور سچن کا، آپ خود نتیجہ نکال لیں کہ کون سا بندہ بہتر ہے۔ جب وہ غلام حیدر کے ساتھ خوش نہیں رہی، اس کو دھوکہ دے کے یہ چلی گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ سچن کے ساتھ کتنے دن ٹکے گی۔ جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہونا ہے، جیسے ہی اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لینا ہے، تو پھر سچن جیسے شخص کے ساتھ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر یہ آپ کو صرف اور صرف انڈین میڈیا میں ہی نظر آئے گی، فلم انڈسٹری میں۔ اگر اس نے قدم جما لیے، اگر اس نے قدم نہ جمائے یہاں پہ انڈیا میں جو ہے اس میں انڈسٹری میں، انڈین انڈسٹری میں، تو پھر اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے دبئی میں جو ہے نا بہت لوگ بیٹھے ہیں بڑے، جن کو اس کا کانفیڈنس، اس کی ہوشیاریاں، اس کی چلاکیاں، اس کے ڈرامے بازیاں بڑی پسند آ رہی ہیں، تو وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کب اس کو انڈیا والے جو ہے نا وہ دبئی کے حوالے کریں، کیونکہ مجھے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق یہ پاکستان نہیں بھیجیں گے اس کو، اگر اس پہ کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے، جو بھی انہوں نے اس پہ اوپر الزام لگایا ہے انڈین ایجنسیز نے، تو اس کے بعد یہ جائے گی دبئی۔ دبئی میں اس کا ویلکم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اس طرح کی عورتوں کو استعمال کرنا اچھے سے جانتے ہیں، تو اب اس کا جو فیوچر ہے نا وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب تاریک ہوگا، اس کا فیوچر اچھا ہوگا۔ اگر میں اپنے مذہب کے لحاظ سے دیکھوں تو ہم لوگ تو یہ چیز پسند نہیں کرتے ایز اے مسلم، لیکن اب کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہی، اس کے مطابق اس نے ہندو مذہب کو جو ہے قبول کر لیا ہے، تو اب وہ ہماری طرف سے چاہے فلموں میں جائے، چاہے کہیں بھی جائے، دبئی جائے، کوئی اس کو یوز کرے، کوئی اس کا استعمال کرے جس طریقے سے بھی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم بالکل بھی سیما کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ سیما واپس آئے، کیونکہ ایسی عورتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے سے ہمارے ملک میں کوئی جو ہے نا ہم یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ۔ وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں پہ پاگل ہوں، جیسے انجو کے لیے آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں۔ ہاں لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے فادر کا حق ہے، غلام حیدر کا حق ہے ان بچوں پر، کیونکہ وہ غلام حیدر کے بچے ہیں، غلام حیدر نہیں بھاگا، سیما بھاگی ہے، اسی لیے بچے غلام حیدر کو ملنے چاہیے۔ تو یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ غلام حیدر کے حوالے کیے جائے، اور سیما کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، چاہے اپنی فلموں میں استعمال کریں یا چاہے کسی کے حوالے کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، وہ سب غلام حیدر کے لیے آواز اٹھائیں کہ غلام حیدر کو اس کے بچے واپس کیے جائیں، بس فقط یہی مطالبہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔